بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ اس رات جاگنا اور روزے رکھنا بدعت ہے یا عبادت؟ 90% لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ کیا واقعی شب برات کی رات جاگنا اور اگلے دن روزے رکھنا بدعت ہے، یا یہ وہ عبادت ہے جسے صدیوں سے اولیاء، محدثین اور لاکھوں مسلمان اہتمام سے کرتے آئے ہیں؟ سوشل میڈیا پر ایک طرف سختی سے منع کیا جاتا ہے اور دوسری طرف اسے نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ آخر سچ کیا ہے؟ اگر آج آپ نے یہ حقیقت نہ جانی تو ہو سکتا ہے آپ یا تو ایک عظیم موقع گنوا دیں گے یا لا علمی میں ایک ایسے عمل کو فرض سمجھ بیٹھیں گے جو فرض ہے ہی نہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم جذبات نہیں دلائل کی روشنی میں بات کریں گے اور اصلی نقطہ آخر میں کھولیں گے، کیونکہ 90% لوگ یہی بات نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات برصغیر کے مسلمانوں میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس رات مساجد آباد ہوتی ہے، لوگ نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب شریعت سے ثابت ہے یا یہ سب بات کی ایجاد ہے؟ سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے، اسلام میں ہر عبادت کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ اگر کسی عمل کی اصل قرآن یا حدیث سے مل جائے، چاہے وہ فرض نہ بھی ہو، تو اسے نیکی کے دائرے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی عمل کو فرض یا لازمی بنا دیا جائے جس کی شریعت میں تاکید نہ ہو تو وہ بدعت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں شب برات کے حوالے سے حدیث کی طرف۔ متعدد روایت میں آیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ ان روایات کے اسناد پر محدثین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ کچھ نے انہیں ضعیف کہا، کچھ نے مجموعی طور پر حسن قرار دیا۔ یہاں ایک اہم اصول ہے جسے عام لوگ نہیں جانتے۔ ضعیف حدیث اگر فضائل اعمال میں ہو اور اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ ہو تو بہت سے علماء اس پر عمل کی گنجائش دیتے ہیں، بشرط یہ کہ اسے فرض یا واجب نہ سمجھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات خاص طور پر جاگنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اس نیت سے عبادت کرے کہ ایک بابرکت رات ہو سکتی ہے اور وہ عام نوافل، ذکر، دعا اور تلاوت میں مشغول ہو تو اکثر علماء کے نزدیک اس میں حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ اس رات جاگنا ہر مسلمان پر لازم ہے یا اس کے بغیر نجات ممکن نہیں تو یہ درست نہیں۔ اسی طرح اگلے دن روزے رکھنے کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات میں 15ویں شعبان کے روزے کا ذکر ملتا ہے، مگر وہ زیادہ مضبوط نہیں۔ تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص شعبان کے عمومی روزوں کی نیت سے 15ویں شعبان کا روزہ رکھ لے تو یہ جائز ہے، لیکن اسے خاص طور پر فرض یا سنت موقدہ سمجھنا درست نہیں۔ یہاں ایک اور غلط فہمی دور کر لیں، بدعت ہر نئی چیز کو نہیں کہتے۔ بدعت اس نئے عمل کو کہتے ہیں جسے دین کا لازمی حصہ بنا دیا جائے، حالانکہ وہ اصل شریعت میں ہو ہی نہ۔ اگر کوئی عمل نیکی کے عمومی اصولوں کے تحت ہو اور اسے لازمی نہ سمجھا جائے تو وہ بدعت نہیں کہلاتا۔ علماء کی آراء بھی مختلف رہی ہے۔ بعض محدثین جیسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے لکھا کہ شعبان کی 15ویں رات کے فضائل کے بارے میں متعدد آثار موجود ہیں، اس لیے بعض سلف اس رات عبادت کا اہتمام کرتے تھے مگر اجتماعی اور مخصوص طریقوں کو لازمی نہیں سمجھتے تھے۔ دوسری طرف کچھ علماء نے اس رات کی خصوصی عبادت کو کمزور روایات کی بنیاد پر قرار دیا اور احتیاط کا مشورہ دیا۔ اب ذرا معاشرتی پہلو دیکھیے۔ ہمارے ہاں شب برات پر آتش بازی، فضول خرچی، شور شرابہ اور رسومات بھی شامل ہو گئی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ چیزیں یقیناً غلط ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ عبادت کا مطلب سادگی، اخلاص اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، نہ کہ رسم و رواج کو بڑھانا۔ شب برات اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے ہاں ایک خاص روحانی اہمیت رکھتی ہے۔ صدیوں سے اس رات کو عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کے لیے مخصوص سمجھا جاتا رہا ہے۔ بہت سے مسلمان اس رات جاگ کر نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تاہم اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ ساتھ اعتدال اور علم کو بھی سامنے رکھیں تاکہ عبادت
خالص نیت اور درست طریقے سے کی جائے۔ ناظرین کرام، شب برات کا مفہوم ہی نجات، مغفرت اور بخشش کی رات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ متعدد اسلامی روایات میں شعبان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ قرار دیا گیا ہے اور اس مہینے میں عبادت کا اہتمام بڑھانے کی ترغیب ملتی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اور مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں یا شرک جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان اس رات کو توبہ اور اصلاح نفس کا بہترین موقع سمجھتے ہیں۔ شب برات کی رات جاگنے کا اصل مقصد صرف جاگنا نہیں، بلکہ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہے۔ اسلام میں کسی بھی عبادت کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو نوافل ادا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سب اعمال باعث اجر ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان میں ریاکاری نہ ہو اور وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس رات زیادہ عبادت نہ کر سکے لیکن اخلاص کے ساتھ تھوڑا وقت بھی اللہ کی یاد میں گزارے تو وہ بھی انشاءاللہ رحمت الہی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے ایک اہم بات اعتدال ہے۔ اسلام ہمیں ہر معاملے میں معیار روی کا درس دیتا ہے۔ شب برات پر جاگنا ایک نیکی کا عمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے فرض یا لازمی سمجھ لینا درست نہیں۔ اگر کوئی شخص تھکاوٹ، بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے اس رات زیادہ عبادت نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے حالات، نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے، نہ کہ صرف ظاہری اعمال کو۔ شب برات ہمیں اپنے ماضی پر غور کرنے اور مستقبل کی اصلاح کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی عارضی ہے اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی رہنا چاہیے۔ اس رات انسان اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتا ہے، دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور دل کو نفرت، حسد اور کینہ سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ روحانی صفائی ہے جو انسان کو حقیقی سکون عطا کرتی ہے۔ پیارے ناظرین، بعض معاشروں میں شب برات کے حوالے سے مختلف رسمیں اور روایات بھی رائج ہو چکی ہیں جن کا دین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کو سادگی، اخلاص اور سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات کو فضول رسومات، شور شرابے یا دکھاوے کے بجائے خاموشی، عاجزی اور اللہ کی یاد میں گزاریں۔ یہی طرز عمل اس رات کی اصل روح کے قریب ہے۔ ناظرین، شب برات کی رات جاگنے کے خوبصورت پہلو اور اجتماعی دعا بھی ہے۔ جب مسلمان ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں تو دلوں میں اتحاد، محبت اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنے لیے، اپنے والدین، اہل خانہ، اساتذہ، دوستوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، کیونکہ دعا ایک ایسا تحفہ ہے جو زندہ بھی دے سکتا ہے اور مرحومین تک بھی پہنچتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شب برات صرف ایک رات کا نام نہیں بلکہ ایک سوچ کا نام ہے۔ اگر یہ رات ہمیں اپنی زندگی بدلنے، گناہوں سے بچنے، حقوق العباد ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا جذبہ دے دے تو یہی اس کی اصل کامیابی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غنیمت جانیں، دل کی گہرائیوں سے توبہ کریں اور عہد کریں کہ آنے والے دنوں میں ہم ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں گے۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی حقیقی روح سمجھنے، اخلاق کے ساتھ عبادت کرنے اور اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شب برات کی رات جاگنا یا نہ جاگنا، روزہ رکھنا یا نہ رکھنا اصل مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ دل کی صفائی، کینہ، بغض، حسد اور شرک سے بچنا ہے۔ اکثر روایات میں مغفرت کی جو شرط آئی ہے وہ یہی ہے کہ دل صاف ہو۔ اگر کوئی شخص ساری رات عبادت کرے مگر دل میں نفرتیں پالے رکھے تو وہ اس رات کی اصل برکت سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ ایک شخص جو سچے دل سے توبہ کرے، حقوق العباد ادا کرے اور اللہ سے جڑ جائے، وہ کم عبادت کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس رات کو جھگڑوں، بحثوں اور فتووں میں گزارنا ہے یا دل کو صاف کر کے اللہ کے حضور جھک جانا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، رسموں کو نہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والی شب برات ہماری زندگی کی آخری شب برات ہو۔
تو کیا ہم تیار ہیں؟